کہ جب تک کوئی مسودہ کابینہ سے منظور ہو کر پارلیمان کو نہ بھیج دیا جائے وہ حتمی نہیں۔ کیا آپ کے پاس اس ترمیم کو منظور کرانے کے نمبر پورے ہیں؟ تمام اپوزیشن کو آفر کی جائے گی کہ وہ آ کر اس پر اپوزیشن میں بات تحریک کریں۔ انصاف شامل ہے سر؟ 10 سال بھی نہیں گزرے اور ہم دوبارہ دہشت گردی کے گرداب میں پھنس گئے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں اپنے بچوں کو بنیاد سے یہ تعلیم دینی ہے کہ دین تشدد کا نام نہیں ہے۔ صوبوں کو NFC کے تحت ہم نے بہت زیادہ خود مختار کر دیا، جس سے وفاق کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ وفاق کے اوپر پاکستان کے تمام قرضوں کا بوجھ ہے اور ان قرضوں کی واپسی صوبے شیئر نہیں کرتے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ شامل ہوگی شیپ، تو اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی اور کیا یہ سکسیسفل بھی ہو سکے گا کہ نہیں؟ تمام اپوزیشن کو آفر کی جائے گی کہ وہ اپوزیشن میں تحریک انصاف شامل ہے سر؟ ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت ہمارے ہاں مدعو ہیں اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر ان سے بات کرنی ہے۔ ہم جب بھی ان سے ملتے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ مہمان ہیں ہمارے جناب سابق وزیر دفاع، سابق وزیر خارجہ اور پیٹرولیم کے بھی وزیر رہے، پاکستان کے سفارتی مشن میں بھی بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے رہے اور بہت ہی لائق فائق آدمی ہیں جناب خرم دستگیر صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ اچھا خرم صاحب، یہ اچانک ملک کی سیاست میں ایک ارتعاش آ گیا ہے، ہر طرف ایک ہی موضوع ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں یہ کیا ہے، ذرا کچھ ہمیں سمجھائیں تو صحیح سر۔ جی دیکھیے، پہلی تو بات جو بنیادی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آئین ایک زندہ دستاویز، اسے جو ہے وہ جمود میں نہیں ڈالا جا سکتا کہ جی بس ہم نے اپنی گورننس کر دی ہے۔ تبھی تو دیکھیے اب تک 26 ترمیم ہو چکی ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ شہید ذوالفقار بھٹو نے جب اور ان کی جو اسمبلی تھی اس نے آئین متفقہ طور پر پاس کیا، لیکن پاس کرتے ہی ان کو بھی اپنے ہی دور حکومت میں 7 آئینی ترامیم جو ہیں انہوں نے کی تھی۔ تو لہٰذا یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ پروسیس ہے، یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، اگرچہ اس کو پاس کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ ایک مستقل حصہ ہے اور وقتاً فوقتاً جو آئین میں تروڑ مڑوڑ بھی ہوا اس کو بھی درست کیا گیا آئینی ترامیم کے ذریعے ہی۔ اور اب یہ جو ترمیم ہے، جہاں تک میں اس کو سمجھ پایا ہوں، وہ یہی ہے کہ گورننس کے معاملے میں جہاں جہاں کچھ رکاوٹ آ رہی ہے یا جہاں جہاں کچھ معاملہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں امپاس ہے، یعنی ایک جمود وہاں بھی آ گیا ہے گورننس کے ایشوز میں، اسے ریزالو کرنے کے لیے مختلف تجاویز ہیں جن کے اوپر غور ہو رہا ہے۔ اور جب تک ابھی تک توقع یہ ہے کہ غالباً سینٹ آف پاکستان میں جمعے کے روز اس کا متن متوقع ہے، تو جب متن آئے گا تو تبھی ہم اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو کر سکیں گے، لیکن اس وقت تک یہ ضرور ہے کہ مختلف جو ٹاپکس ہیں وہ ڈسکشن میں ہیں اور اس پہ مختلف پارٹیز کی رائے بھی لی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو ہے گفتگو جاری ہے۔ بہت سارے موضوعات آپ نے کہا کہ ڈسکشن میں ہیں، ایک موضوع اس میں یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے تحت ہم نے وفاق کے بہت سارے اختیارات صوبوں کو منتقل کر دیے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن صوبوں نے آگے وہ اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کر رہے تھے اور وہ نہیں ہوئے، تو اس دفعہ اس پہ بھی غور کیا جائے گا، کیا یہ درست ہے؟ جی، پہلے تو جو سوال سب کے ذہنوں میں مچل رہا ہے اس کا میں آپ نے نہیں پوچھا، میں شکر گزار ہوں، لیکن 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کو خود مختاری دی گئی تھی اس کو کسی طرح بھی رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ ان کے پاس اپنے جو ان کی خود مختاری ہے وہ وہاں اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ ایشوز کہاں بنے ہیں؟ ایشوز مثلا ایک ایشو جو ڈسکس ہوا کہ جو ہمیں کہیں نہ کہیں ایک بنیادی قومی نصاب کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہر جگہ یکساں نصاب ہوگا چاروں صوبوں میں، صوبوں کے پاس ایک ثوابدید ہے۔ مثلا میری بھی یہ خواہش ہے کہ ہر صوبے میں اس کی جو مادری زبان ہے یا زبانیں ہیں
وہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کو سکھائی جائیں، اور ان کو یہ جو ہے چوائس ہونی چاہیے کہ وہ اس میں پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں. لیکن ہمیں ایک بنیادی نصاب جو ہے، ایک منیمم بیسک کریکولم. سو پہلے تھا سنگل نیشنل کریکولم. میں سنگل نیشنل کی بات نہیں کر رہا، میں ایک نیشنل بیسک کریکولم کی بات کروں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو پڑھانی، اور وہ یونیفارم ہوگی پورے ملک میں. تو لہذا اس کی طرف جانے کے لیے بھی جو ہے وہ صوبے اپنا اپنا نصاب کرنے میں آزاد ہیں، لیکن کچھ بنیادی چیزیں سب پر لازم ہیں، کیونکہ یہ کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا. اور اس میں سچ یہ ہے کہ ہمیں جو چیلنج کا سامنا ہوا ہے عمار صاحب، کہ ابھی 10 سال بھی نہیں گزرے اور ہم دوبارہ دہشت گردی کے گرداب میں پھنس گئے ہیں. تو وہاں بھی ہمیں اپنے بچوں کو بنیاد سے یہ تعلیم دینی ہے کہ دین تشدد کا نام نہیں ہے، اور دین کا جواز تشدد کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا. اور ہمیں پاکستان کا آئین جو ہے اس کے بارے میں بھی اب ایک صراحت سے بتانا ہے کہ یہی بنیادی دستاویز ہے جو کہ ایک سٹرکچر ہے جس پر یہ قوم کھڑی ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں چاروں صوبوں میں ہر اسٹوڈنٹ کو پڑھانی ہے، تو لہذا وہاں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. کچھ معاملات جو ہیں وہ آبادی کے حوالے سے، جو افزائش آبادی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن وہ جو بھی ہوگا وہ صوبوں کی ثواب، یعنی ان کی مشاورت سے اور ان کی مرضی سے ہوگا. کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جس طرح جو ضرور اختیارات دے دیے گئے ہیں، لیکن ہمیں اس میں ایک قومی حمیت اور قومی جو ہے جو ایجنڈا ہے اس کو بھی لے کر آنا ہے. تو اس قسم کی ایشوز ہیں. ایک اور جو ایشو جس کے اوپر بڑی گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس میں، اب این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ آئین کا حصہ صرف اس حد تک ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ ہوگا، ہر 5 سال بعد ریوائز ہوگا. اور 18ویں ترمیم میں یہ کہا گیا تھا کہ صوبوں کا جو حصہ ہے اس میں کمی نہیں کی جائے گی. تو آئین کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ کس صوبے کو کتنا ملے گا اور کتنا ہوگا. آئین سمپلی یہ کہتا ہے کہ ایک کمیشن بنے جو اس کو حل کرے. تو لہذا وہاں بھی ایشوز ہیں جو ہمارے سامنے، ہمارے بھائی اور بہنیں گلگت سر اس میں بلتستان میں دلی رہتے ہیں، آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، جو سابق فاٹا میں رہتے ہیں، ان سب کو جو ہے ان کے جو حقوق ہیں، اس مالیاتی حقوق، اس کو بھی ہمیں دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ صوبوں کو این ایف سی کے تحت ہم نے بہت زیادہ خود مختار کر دیا، جس سے وفاق کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور وفاق کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ بچتا نہیں ہے، کیونکہ محصولات صوبوں کی طرف سے کم آ رہے ہیں، جبکہ وفاق جو صوبوں کو پیسے دے رہا ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ کس حد تک درست ہے سر؟ جی، اس کو ذرا سا درست کرنا ہے کہ وہی میں کہوں گا. ایک تو بات یہ کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کا ایکچول جو فیصد کی جو تقسیم ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. 18 جو آئین ہے پاکستان کا وہ یہ نہیں کہتا کہ کیا ہوگا. وہ این ایف سی جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے، یہ اس کی اتھارٹی ہے، اس نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کس پرسنٹیج سے یہ ڈویژن ہوگی اور کون کون شامل ہوگا. تو لہٰذا وہ اب آئین اگر آپ سائٹ پر رکھ دیں تو این ایف سی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. دیکھیے کہ جو محصولات ہیں وہ جس طرح فیصلہ کیا گیا، تقریباً 57% جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہوتے ہیں. ان کی آبادی اور دوسرے کچھ اور کرائٹیریا تھے، ان کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی سچویشن ہے. پہلی دفعہ بلوچستان کا جو زیادہ رقبہ ہے وہ بھی ایک اس میں ایشو نہیں ڈالا گیا کہ اس کی بھی پہچان کی گئی. اسی طرح جو ہے وہ مثلا ایک جو این ایف سی جس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ بلوچستان جس کی آبادی 6% ہے، اس کو اس وقت 9.1%، یعنی اپنی جو حق ہے اس سے 150 گنا زیادہ پچھلے 16 سال سے جو ہے وہ دوسرے صوبوں نے اپنا حصہ چھوڑا اور انہوں نے کہا نہیں، ہم بلوچستان کو چاہتے ہیں کہ وہ ڈیولپ ہو. اسی طرح جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو پچھلے 16 سال سے دہشت گردی کی وجہ سے ایک اور پرسنٹیج ایکسٹرا دی گئی تھی. کہ اب وہ سارے جو ایشوز ہیں یہاں ہم پہنچے ہیں کہ ہم اب 15 یا 16 سال کے بعد، 16 سال ہو گئے ہیں این ایف سی کو ہوئے اور 15 سال ہو گئے ہیں 18. اب ہم ریویو کر سکتے ہیں کہ کیا چیز کامیاب ہوئی اور کیا چیز کامیاب نہیں ہوئی. جو سب سے بڑا ایشو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے
کہ وفاق کے اوپر پاکستان کے تمام قرضوں کا بوجھ ہے، اور ان قرضوں کی واپسی صوبے شیئر نہیں کرتے. صوبے محصولات تو پورے لے رہے ہیں اب، لیکن وہ جو ذمہ داری ہے، جو لائبلٹی ہے، وہ شیئر نہیں کرتے. اور جو قرضوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ جو مد ہے وہ پورے وفاقی بجٹ کو کھا گئی ہے، جو قرضوں کی واپسی ہے. اور اس کے بعد اس کی وجہ سے پھر ہمارا جو دفاعی ایکسپینڈیچر ہے اس کے اوپر بھی ایک سکویز آیا ہے. وہ تنگ ہمارے جو کہتے ہیں کہ چادر جو ہے وہ تنگ ہوئی ہے، تو ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچر بھی جو ہے اس میں بھی ریڈکشن آئی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے یہ ڈسکشن کرنا ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ہم نے کیا سبق سیکھا ہے. سبق یہی سیکھا ہے، میری نظر میں سب سے جو آسان چیز ہوگی یا بہتر ہوگا وہ یہی ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر اور فاٹا کی جو لائبلٹیز اس وقت وفاقی حکومت نے اٹھائی ہوئی ہیں، جو اربوں کئی 100 ارب کے قریب دیے جاتے ہیں، انہیں بھی جو وہ پاکستان کی ٹیریٹریز ہیں تو ان کو آئین میں ریکگنائز کر کے NFC کا حصہ بنایا جائے، تاکہ انہیں بھی بالکل جس طرح دوسرے صوبوں کے لوگوں کو ان کی آبادی اور دوسرے کرائٹیریا کے مطابق، ہیومن ڈیولپمنٹ کے مطابق جو ان کی رقبہ ہے، اسی طرح وہ بھی جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کی بھی. اور یہ بات میں اس تناظر میں بھی کر رہا ہوں کہ وہاں ان دونوں جگہوں پہ اور فاٹا میں بھی وقتاً فوقتاً آپ دیکھتے ہیں تحریکیں اٹھتی ہیں، اور وہ تحریکیں اسی وجہ سے اٹھتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے پورے شہری نہیں ہیں. تو لہٰذا ان کو اس میں شامل کرنے کے لیے کہ بھی پاکستان کے محصولات پر آپ کا حق بھی ہے، یہ صرف واقعی حکومت کی گرانٹ نہیں ہے، آپ پاکستان کے شہری ہیں، تو ان کو بھی ریکگنیشن ملے گی، اور جو مالیاتی معاملہ ہے وفاق کے اوپر سے بوجھ بھی کم ہوگا. دوسری ایک اور چیز، بس فار ایگزامپل 2008 میں جب انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا تھا، وہ 40 ارب روپے کا تھا، تو غالباً وفاق کے لیے آسان تھا. اب عمار صاحب وہ اس سال 700 ارب سے تجاوز کر چکے. تو لہذا وہاں بھی جب یہ ٹرانسفرز ہو رہے ہیں اور مکمل طور پہ وفاق اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو یہ بھی ایک تجویز ہے کہ صوبے چلیں، اگر مکمل طور پر ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تو اس کا کچھ حصہ یا آدھا حصہ تو کم از کم اس میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ وفاق کے اوپر سے جو قرضے اور ڈیفنس اور دوسرے ایشوز لائبلٹیز ہیں وہ بہتر طریقے سے ان کو ادا کر سکے. اور IMF کے ساتھ بھی ہماری جو نیگوسیشن ہے اس میں ہماری پوزیشن بہت امپروو ہوگی. سر ایک ایشو جو بات ہو رہی ہے، اب آپ ہمیں بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں، وہ آئینی عدالت کے حوالے سے باز گشت ہم نے سنی. یہ باز گشت ہم نے تب بھی سنی تھی، یہ آواز اس وقت بھی کان میں پڑی تھی جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی. آئینی عدالت کا ذکر ہوا، کچھ بحث و تمہیز ہوئی، پھر اس کے بعد ایک آئینی بینچ بن گیا. ایک تو یہ بتائیے کیا 27ویں ترمیم میں آئینی عدالت شامل ہے، اور دوسرا آئینی عدالت کی کیوں ضرورت ہے؟ جی، آئینی عدالت کی بازگشت تو ہے، وہ اس کو ہمیں سنتے ہوئے اب ہمارے صاحب 19 سال ہو گئے ہیں. یہ 2006 کے میثاق جمہوریت میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا، اور اس میں پورا پیراگراف موجود ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اپنے ناظرین کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ جو 26ویں ترمیم میں جو تبدیلی لائی گئی، اس میں یہ محسوس ہوا ہے کہ وہ جو عدالتی اختیارات کی تقسیم ہے اس میں ابہام رہ گیا ہے. مثلا ایک کیس جاتا ہے تو عدالت میں تو یہ ایشو ہو جاتا ہے کہ جی کیا اس میں کون سا ایسا معاملہ ہے جو آئینی عدالت کے پاس جائے گا، جو آئینی اس وقت بینچ ہے، اور کون سا اس پہ جائے گا. تو لہذا اس وثاق جمہوریت کی گائیڈنس میں ابھی کا جو نظام ہے، جو کہ عدالت کے اندر عدالت ہے، اس کو ختم کر کے علیحدہ عدالتیں بنائیں، ایک پورا سٹریم علیحدہ ہو جائے گی، تاکہ جو ایکچول مقصد تھا اس وقت بھی اور آج بھی ہے کہ پاکستان کے عوام کے جو معاملات ہیں، جو ان کے ہزاروں کی تعداد میں فوجداری کے اور دیوانی کیسز جو سپریم کورٹ تک جاتے ہیں، ان کا ڈسپیچ متاثر نہ ہو. یہ بڑی ایک میں سنگین مذاق ہی کہہ سکتا ہوں کہ آئینی کیسز جو 10% سے کم ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں، لیکن وہ جو 10% کیسز ہیں حالیہ سالوں میں انہوں نے بعض مہینوں میں 90% وقت جو ہے وہ کورٹ کا لیا ہے، کیونکہ سارا کورٹ جو ہے وہ ایک کیس سن رہا ہے صبح سے شام تک،
اور عوام کے جو سارے معاملات ہیں وہ بالکل نیگلیکٹڈ ہیں اور ان کا ڈسپیچ نہیں ہو رہا. تو لہذا ایک سیپریٹ اسٹریم ہوگی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس طرح میثاق جمہوریت میں لکھا ہے علیحدہ ہوگا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ایکچولی کورٹ آف اپیل ہے. دیکھیے دو باتیں, کورٹ آف اپیل جو ہے وہ جہاں ان کی ذمہ داری ہے پاکستان کے عوام کے کیسز کو جو ہے نمٹانے کی, وہ اپنا کام علیحدہ کرے گا, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس میں بہت سارے صوبوں کے معاملات ہیں اور جو سیاسی معاملات اٹھ جاتے ہیں وہ سیپریٹ ہوگا, اور اس کا بالکل جو ہے اس کا مطلب کہ عوام کے لیے جو ڈسپیچ ہے اس میں مکمل طور پر کورٹ جو ہے فوکسڈ ہو. اس کا مطلب ہے کہ آئین کی تشریح کے لیے جو عدالت ہوگی وہ مختلف ہوگی، اور عوام کے مقدمات سالو کرنے کے لیے جو عدالت ہوگی وہ مختلف ہوگی۔ میں نے ابتدا میں آپ سے سوال کیا، وہ سوال درمیان میں رہ گیا، وہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے تھا، تھرڈ ایئر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے تھا۔ اس کی بھی ہم نے سنا کہ اس کے اوپر بھی وہ زور دیا جائے گا۔ یہ پاکستان میں 3 دفعہ ٹرائی ہوا، آپ کو میرے سے بہت زیادہ بہتر علم ہے کہ یہ کس کس دور میں ٹرائی ہوا، لیکن سکسیسفل نہیں ہوا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم ہر دفعہ اس کی بات کرتے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوا؟ اور اگر 27ویں آئینی ترمیم میں یہ شامل ہوگی شیپ، تو اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی، اور کیا یہ سکسیسفل بھی ہو سکے گا کہ نہیں؟ ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ ماضی میں کبھی یہ سکسیسفل ہوا۔ جی, سکسیس تو دار و مدار جو حکمران ہیں, جیسے آج اللہ کے کرم سے مسلم لیگ نون ہے وفاق میں اور پنجاب میں, ان کی جو کمٹمنٹ ہے اس بلدیاتی نظام سے اس کے اوپر منحصر ہے, اور وہ رہے گا. یہ جو بلدیاتی نظام کی تجویز ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ابھی پنجاب اسمبلی نے بھی ایک قرارداد پاس کی ہے جو اس کی بنیاد بن رہی ہے اس ڈسکشن کی. لیکن اصل اگر اس میں جو ترمیم میں یہ حصہ بنتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اس کو مضبوط بنیاد فراہم کی جائے گی آئین کے اندر, لیکن یہ ثوابدید صوبوں کی ہی رہے گی. تو لہٰذا جس طرح میں نے آپ کو کہا نا بیسک کریکلم, اس طرح کچھ بنیادی جو اس کے حیت ہے یا اس کی جو بنیادی موجودگی ہے عوام کی خدمت کے لیے, اس کو اسٹرینگتن کیا جائے گا, لیکن بالآخر یہ معاملہ تو صوبوں کا ہی ہے, ان کی ثوابدید رہے گی. تو اب تک کیوں نہیں ہوا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے نا، مطلب یہ ہو جانا چاہیے بلدیاتی نظام، صوبائی حکومتوں کو ضرورت ہونی چاہیے، ہر دفعہ ہونی چاہیے، لیکن جیسے میری دانست میں اور میری عقل ناقص ہے اس معاملے میں کہ مطلب جو کام اسمبلیوں کے بلدیاتی حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں اسمبلیاں کر رہی ہوتی ہیں، تو شاید اس میں آپ کا ووٹر جی, زیادہ میں سکسیسفل۔ عمار صاحب اپنی رائے دے سکتا ہوں. جی مجھے نہیں معلوم کہ بالآخر کیا, دیکھیے اس میں جو آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی مسودہ کابینہ سے منظور ہو کر پارلیمان کو نہ بھیج دیا جائے وہ حتمی نہیں, اس سے پہلے ڈسکشن. ٹھیک۔ یہ اس کو سامنے رکھنے کی جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ابھی ڈسکشن کی ہے قومی مالیاتی ایوارڈ کی کہ جی اس صوبے کو اتنے فیصد ملے گا, تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے تمام صوبوں کے جو تمام اضلاع ہیں, اور یہ آج کی تجویز نہیں ہے لیکن اس پر عمل درآمد اب ہو جانا چاہیے, 21ویں صدی کے 25 سال گزر گئے ہیں, کہ ایک پروونشل فائنانس کمیشن کے بھی, مثلا میں اللہ کے کرم سے ضلع گوجرانوالہ کا شہری ہوں, تو ضلع گوجرانوالہ کو اس کی آبادی اور جو دوسرے کرائیٹیریا ہیں اس کو صوبے سے ایک فکس رقم ملنی چاہیے. یعنی یہ ثوابدید نہ ہو کہ جی ایک چیف منسٹر جو ہے اگر ساؤتھ پنجاب کا آیا تو اس نے سارے جو ساؤتھ پنجاب میں لے گئے ہیں, اگر کوئی سینٹر کا آیا تو سینٹر میں چلا گیا, اگر کوئی نارتھ کا ہے تو نارتھ میں لے گیا. تو لہذا جو یہ شہریوں کے حقوق جو ہیں, ترقیاتی حقوق, ان کے جو میونسپل رائٹس ہیں, اس کے لیے آئی تھنک اگر یہ ضرور آئین میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک پروونشل فائنانس کمیشن بھی ہوگا, جو کہ جس طرح وفاق اپنے محصولات کو تقسیم کرتا ہے اپنے صوبوں میں, اسی طرح صوبہ بھی اپنے محصولات کو اپنے تمام علاقوں میں ایک منطقی معیار کے مطابق تقسیم کرے, تاکہ سب جو رہنے والے ہیں ان تک جو حکومت کی جو خدمت ہے, حکومت کی ڈیولپمنٹ ہے, وہ ان تک پہنچ سکے. سر، ایک بڑا کریٹیکل کوشچن ہے، کیا آپ کے پاس اس ترمیم کو منظور کرانے کے نمبر پورے ہیں؟
ایک یہ، دوسرا یہ کہ یہ ترمیم کب پیش ہو رہی ہے، اس کی کوئی حتمی تاریخ ہے آپ کے ذہن میں؟ جی جن میں اب چونکہ براہ راست حکومت میں شامل نہیں ہوں، لیکن مجھے بہت اعتماد سے بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ قومی اسمبلی میں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، سینٹ میں کچھ ہوگا، اور اسی وجہ سے سینٹ میں یہ پہلے پیش کی جائے گی۔ اس وقت تک جو ہے پلان، وہ یہی ہے کہ اسے پرسوں صبح سینٹ آف پاکستان میں یا کسی بھی وقت جب سینٹ کا اجلاس ہوگا جمعے کے روز 7 تاریخ کو اسے پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر بعض جو ہماری جماعتیں ہیں، اور ایک یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ صرف ہم نے اپنے ہواری جماعتوں سے بات نہیں کرنی، تمام اپوزیشن کو آفر کی جائے گی کہ وہ آ کر اس پر اپوزیشن میں بات تحریک کریں۔ انصاف شامل ہے سر؟ جی ہے شامل، جیسے ہی باقی جماعتوں سے مسودہ فائنل ہوگا ان سے بھی کہا جائے گا کہ وہ اس میں شامل ہوں، اور آئین کی جو ترمیم ہے اس میں جتنا زیادہ کنسنسس ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی اب واضح ہونا چاہیے کہ کم از کم میں اب یہاں بھی اپنی ایک قانون ساز ہونے کے حوالے سے کہ آئین کی ترمیم جو ہے وہ براہ راست صرف پاکستان کے منتخب جو 2 ایوان ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی، اس کا استحقاق ہے اور کسی ادارے کا استحقاق نہیں ہے۔ تو لہذا انہی کو ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ اپنی اجتماعی دانش سے انشاءاللہ یہ ترمیم پاس کر دیں گے۔ جمعے کو اگر یہ سینٹ میں پیش ہو جائے گی تو قومی اسمبلی میں تو آپ کے نمبر ویسے ہی پورے ہیں، کیا اگر یہ سینٹ سے منظور ہوتی ہے اسی دن قومی اسمبلی سے ہو جائے گی، یا یو ول ٹیک اے ڈے اور ٹو؟ نہیں دیکھیے، کل میں مجھے تسلی بھی ہوئی کہ ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں کہا کہ جو اس کے جو قانونی پروسیجر ہے اسے انشاءاللہ پوری طرح فالو کیا جائے گا۔ تو لہذا یہ پیش ہوگی، یہ کمیٹی میں جائے گی، اور وہاں یہ ضرور کوشش ہے کہ بجائے یہ کہ 2 علیحدہ کمیٹیاں بیٹھیں، قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو دونوں کا آئین، وہ جو ہے لا اینڈ جسٹس کی کمیٹیز ہیں، ان کا ایک مشترکہ اجلاس بلا کر جو بھی اس میں امینڈمنٹ انہوں نے پروپوز کرنی ہے، تاکہ وقت بچ سکے اور ہم پھر اس کو کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ آئین ایک زندہ دستاویز ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہنی۔ اچھا، لاسٹ ٹائم جو آپ کے اپنے ساتھی ہیں ان کے اندر بھی کچھ اختلافات تھے، جیسے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آئینی عدالت پر نہیں مانے تھے، تو اب جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں اور وہ کافی بڑی تعداد میں مختلف 9 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے مل کے اس وقت اکثریت بنائی ہوئی ہے، تو کیا سارے ایگری کرتے ہیں، متفق ہیں، کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں، یا اینڈ ٹائم پہ کوئی معاملہ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون تو ہے نا، ان کا تو 19 سال پرانا ایجنڈا ہے یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کا، تو وہاں تو ہم کوئی نہیں دیکھ رہے کہ کوئی اختلاف ہوگا۔ دوسری جماعتوں کا اختلاف ہوگا، ان سے بات کی جائے گی۔ اور دیکھیے، ابھی ہمارے پاس پچھلے 1 سال کے نمبرز آ گئے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے سے ضرور، جیسے میں نے کہا، ابہام پیدا ہوا ہے، لیکن جو عوام کی اپیلیں تھیں ان کو نمٹانے میں واضح بہتری نظر آئی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور اس ٹھیک۔ کی یہی وجہ ہے کہ جو ججز ہیں ان کے اوپر اب وہ برڈن نہیں ہے کہ وہ جو سیاسی نوعیت کے آئینی کیسز ہیں ان میں سارا وقت جو ہے وہ لگائیں۔ تو وہاں بہتری آئی ہے، بہت ساری اپیلیں جو ہیں اس میں چیف جسٹس جاجا آفریدی کی بھی ایک بڑی کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے اس پہ عمل درآمد کروایا ہے۔ تو ہمیں آلریڈی نمبرز ہمیں بہتر نظر آ رہے ہیں، اور اگر اس کو مزید بہتر کر دیا جائے گا، اور کچھ ایسے ججز ہوں گے جو صرف آئینی کیسز سنیں گے، اور باقی ججز جو ہیں جتنا باقی دنیا میں ہوتا ہے وہ صرف اپیلز ایز اے فائنل کورٹ آف اپیل اس میں سنیں گے۔ تو یہ بہت سارے آرگومنٹس ہیں جو ہم مولانا سے بھی کریں گے، دوسری جماعتوں سے بھی کریں گے، اور یہ بڑی مثبت توقع کے ساتھ کہ وہ مہربانی فرمائیں۔ نواز شریف صاحب سے ڈسکشن ہو چکی ہے اس کے بارے میں؟ جی، مجھے اس بارے میں کوئی، میں نہ تصدیق کر سکتا ہوں تردید کر سکتا ہوں، لیکن میری یہ توقع ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کا ایک ضرور طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی اور پارٹی کے سربراہ جیسے ہی فائنل ہم ڈرافٹ تک پہنچتے ہیں ان سے مشاورت کی جائے گی۔
اچھا سر، یہ مجھے بتائیے کہ مطلب ظاہر ہے صوبوں کے خدشات بھی ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں وفاق کمزور ہو رہا ہے مالیاتی طور پر، صوبوں کے صوبے طاقتور ہو رہے ہیں، تو جب اس ترمیم سے کہیں یہ ریورس تو نہیں ہوگا؟ اس کا فائدہ صوبوں کو ہوگا؟ کہ صوبوں کو فائدہ تو کسی طرح کم نہیں کیا جا رہا. میں نے پہلے سے آپ کو بتایا کہ ان کے جو اختیارات ہیں، آئینی اختیارات، اس میں تو کوئی کمی اور تبدیلی نہیں کی جا رہی. صرف ان کو جو مالیاتی معاملات ہیں اس میں تبدیلی پروپوز ہے، اور وہ تبدیلی وہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو آزاد جموں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، اور جن سے ہم نے فاٹا کا انضمام کرتے وقت وعدہ کیا ہوا ہے، اگر ان کے حقوق ہم بہتری لے کر آتے ہیں، ان کے حقوق کو آئینی تحفظ دیتے ہیں، تو دوسرے صوبوں کو میری توقع ہے کہ اعتراض نہیں ہوگا. اگر پاکستان کی دیکھیے، یہ ڈیموکریسی کا ایک جو جمہوریت کا بنیادی عنصر ہے کہ حقوق کو جب وسعت ملتی ہے تو اس سے ملک مضبوط ہوتا ہے. تو اگر ان کے جو مالیاتی حقوق ہیں آزاد جموں کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے اور جو فاٹا کے لوگ ہیں، اس کو ریکگنیشن ملتی ہے، اور ان کو ان کے حق کے مطابق جو ہے ان کے مالیات میں حصہ ملتا ہے، تو وہاں بھی جو اس وقت وقتاً فوقتاً کچھ ریزنٹمنٹ ہوتی ہے اس میں کمی آئے گی. تو اگر پاکستان کی مضبوطی چاروں صوبوں کا ایک مشترکہ ایجنڈا ہے اور ہونا چاہیے، تو میری یہ توقع ہے کہ جب آئینی اختیارات ان کے کم نہیں ہو رہے اور صرف مالیاتی معاملات میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہونی ہے، تو دوسرے صوبے بھی اس کے اوپر اپنی ایگریمنٹ دیں. ون لاسٹ کوشچن. ایک اچانک پہلے بہت عرصے تک بہت سارے لوگ سمجھتے رہے کہ 27ویں آئینی ترمیم صرف ایک خواب ہے، ایک افواہ ہے، لیکن ابھی پچھلے دنوں بلاول بھٹو کا ٹویٹ آیا کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان سے ملاقات کرنے گئے اور اس سلسلے میں مدد اور مشاورت طلب کی. اس کے بعد سے حالات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور مجھے یہ بتائیے، کیا کسی شخص نے فائنل مسودہ دیکھا ہے 27ویں آئینی ترمیم کا؟ کسی کے پاس ہوگا؟ جی، کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے کہ حتمی مسودہ تو ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ تو ابھی ڈسکشن، آپ کو معلوم ہے کل انشاءاللہ 6 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اس نے بھی اس پر بیٹھنا ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے جو کابینہ کے ممبران ہیں انہوں نے غیر رسمی طور پر بیٹھ کر اس پہ ڈسکشن آلریڈی کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ مزید کریں گے. دوسری جماعتوں سے گفتگو ایم کیو ایم سے جاری ہے. میری توقع ہے کہ اگلے 2 دن میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کرے گی حکومت. تو وہ حتمی مسودہ تو تبھی آئے گا، جیسا میں نے کہا، جس کو کابینہ منظوری دے. تو ابتدائی لہٰذا کوئی مسودہ حتمی، دیکھا ہے آپ نے جی، یا؟ ابتدائی مسودہ موجود ہے، اور اس کو مختلف جماعتوں سے ڈسکس کیا جا رہا ہے اوکے، تاکہ اس کو آگے لے کر جایا جا سکے. ٹھیک ہے. ایک لاسٹ میں بتا دیجیے کہ ہمیں نا کچھ اچانک ایک سینس آف ارجنسی لگ رہی ہے کہ مطلب ظاہر ہے یہ ایک ضروری کام اگر ہے تو ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ 10 مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا، 2 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا، یا 1 سال بعد بھی ہو سکتا ہے. کہ کچھ آپ کو ڈو یو آلسو سینس دس ارجنسی ان اٹ؟ جی نہیں، یہ ارجنسی نہیں ہے. ارجنسی صرف اس حد تک ہے کہ الحمدللہ پاکستان اس وقت معاشی اور سیاسی طور پر مستحکم ہے. چیلنج ضرور ہے دہشت گردی کا بھی، اور پاکستان کی اکانومی کو گرو کرنے کا، اسے نمو دینے کا، لیکن اوور آل ایک اسٹیبلٹی موجود ہے. تو جو کچھ پینڈنگ ایشوز ہیں گورننس کے، انہیں اگر سالو کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور دیکھیں 26ویں ترمیم میں بھی آپ دیکھیں نا، جمہوریت کا مظہر تھی، لوگ بہت اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن اس کا جو ابتدائی مسودہ تھا اور اس کا جو حتمی مسودہ تھا، اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں. اور کیوں آئی تھی؟ کیونکہ جمہوریت ہے، سب سے مشاورت کرنی ہے، سب کو ساتھ لے کر جانا ہے، جس نے جہاں پروپوزل دیا ہے. تو اسی طرح یہ بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، جو اس کے پروسیسز ہیں مکمل ہوں گے. مشاورت پیش ہونے سے پہلے بھی ہوگی، پیش ہونے کے بعد بھی ہوگی، اور دونوں ایوان اسے انشاءاللہ منظور کریں گے. فاروق صاحب، ون لاسٹ 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 کوشچن، اور وہ یہ ہے کہ
بالکل 27ویں آئینی ترمیم سے ہٹ کے استنبول میں مذاکرات ہوئے افغانستان کے ساتھ، کچھ ابھی پھر دوبارہ ریوائیو ہونا ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ سیز فائر پرماننٹ ہو سکتی ہے؟ افغانستان میں حکومت تبدیل ہونی چاہیے. ڈی جی ایس پی آر نے ابھی پچھلے دنوں کہا کہ افغانستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ نمائندہ حکومت نہیں ہے. تو اس سچویشن پہ if you want to say something، پاکستان نہیں، میں صرف افغانستان. یہ کہوں گا کہ ہمیں پہلی بات یہ ہے، اور آپ کی توسط سے اپنے ذہن صاف کرنے ہیں کہ افغانستان ایک علیحدہ خود مختار ملک ہے. وہ ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی نہیں. وہ جو ایک ٹھیک ہے، ہماری کچھ مماثلت ہے یا ایک رشتے ہیں، دینی بھی، ثقافتی بھی، لسانی بھی، لیکن وہ ایک فرق ملک ہے. وہ فرق نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ کہنا کہ جی چونکہ وہ ہمارے جیسے کپڑے پہنتے ہیں اور ہمارے ایک پاکستان کی زبان میں سے ایک زبان بولتے ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے بھائی. دیکھیے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، جس طرح کہ انہوں نے پچھلے 4 سال میں دہشت گردوں کو پناہ گاہیں فراہم کی ہیں، اور ہزاروں میں تعداد ہے ہمارے سپاہیوں کی اور سویلینز کی جنہیں شہید کیا. تو وہ اب چونکہ ہمارے ہمسائے ہیں تو ہم نے ان سے بات بھی کرنی ہے، ہم نے ان سے ٹریڈ بھی کرنا ہے. لیکن آج کے دن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے، وہ پاکستان کی سلامتی کے خیر خواہ نہیں ہے. تو ہمیں اپنا ذہن صاف کر کے گفتگو بھی جاری رہے گی، اور وقتاً فوقتاً ملٹری ایکشن بھی ہوگا. مجھے توقع ہے کہ اگر کچھ دیر یہ سیز فائر چلتا ہے تو پھر جو تجارت ہے وہ بھی بحال ہو جائے گی. لیکن یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہاں سے جو مستقل کوشش ہے اور جو اصل تصویراتی سوچ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے وہ کبھی مستحکم نہ ہو سکے، ہمیں اس کو مستحکم کرنا. کیونکہ وہاں بھی بہت اربوں ڈالر سالانہ کا اسمگلنگ کا اور منشیات کا ایک دھندا ہے، جس کو چلانے والے ہر قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں اس سرحد کو نرم رکھنے کے لیے. ہمیں اس کو سخت کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، اور جیسا میں نے کہا بات بھی کرنی ہے، ٹریڈ بھی کرنا ہے، وقتاً فوقتاً سٹریس بھی ہوگی. لیکن اصل بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایک فرق خود مختار ملک ہے، اور اگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی خود مختاری کا احترام کیا جائے تو ہمارا بھی اتنا ہی مضبوط مطالبہ ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام بھی انہیں کرنا. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے وقت نکالا. آپ سے ہمیشہ گفتگو کر کے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ناظرین، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.